مسجد دکھائی دی جا رہی ہے۔ یہ مسجد ہے مسجد کو۔ یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پتھر کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی تھی۔ یہ چھوٹا سا محراب ہے، یہ محراب ہے، پرانی کنسٹرکشن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس جگہ کے اوپر جا رہے ہیں وہ مسجد ہے مسجد کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 9ویں سال جب آپ طائف میں تشریف لے کے آئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اور اسی محلے اور اسی ایریے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہوتے ہیں، اور اسی محلے میں ایک باغ ہے جس کو باغ عداس کہا جاتا ہے، اور وہاں کے انگور آپ کھاتے ہیں۔ تو آپ کو ڈیٹیل میں زیارت کے ساتھ ساتھ آپ کو کرواؤں گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے میری اس ویڈیو کو۔ تو چلتے ہیں، اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے مسجد کو کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم اٹھانے شروع کر دیے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ کے برتنوں میں پلیتی ڈال دیتے، پکی ہوئی ہنڈیاں انڈیل دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال محصور کیا گیا، اور ان تمام چیزوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا، اور نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کی۔ عادی نہ ہو سکا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف۔ طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔ خوبصورت وادی ہے، زرخیز باغات ہیں، پہاڑوں سے مزین علاقے ہیں، اور مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ اگر قبیلوں کی بات کی جائے تو اس ٹائم پہ سب سے طاقتور قبیلہ ثقیف تھا، اور یہاں کا عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا، اور مکہ مکرمہ کا سب سے طاقتور قبیلہ قریش تھا، اور ان کی رشتہ داریاں قبیلہ ثقیف کے ساتھ بھی تھیں۔ اور یہاں 3 بھائی آباد تھے، عبدالیلیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ آپ کو دکھائی دیے جانے والا یہ ایریا، یہ قدیمی طائف کا ایریا ہے، اور اس ٹائم کے اوپر کہا یہ جاتا تھا کہ انہی ایریوں میں بڑے قبیلے آباد تھے۔ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے پیدل طائف کا سفر کرتے ہیں، اور یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اسی ایریا میں آپ کے ہمراہ ہیں زید بن حارثہ۔ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں قیام کیا تھا۔ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز یہاں کے معززین علاقہ کے مکانوں پر جا کر کیا، ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام اور خواص کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا۔ آپ کو دکھائی دیے جانے والا یہ بورڈ جس کے اوپر مسجد کو لکھا ہوا ہے، آج کی ہماری منزل یہی ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم یہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سردار عبدالیلیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کے سامنے اپنا مقصد واضح فرمایا، لیکن ان بدقسمتوں کی بدقسمتی تو دیکھیے، انہوں نے دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا اور نہایت گستاخانہ رویہ اپنایا۔ ان سرداروں کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی برا رہا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر طنز کیا، مسخرے اڑائے، اور حتیٰ کہ ان کے اس سے بھی وہ باز نہ آئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اوباش لڑکے کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملہ کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا، اور ادھم مچاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی ان گلیوں میں لے آئے، اور یہاں پہ 2 صفیں بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ کے اوپر گھیر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک زخمی ہو گئے۔
علیہ وسلم کے جسم مبارک کا تمام خون آپ کے نالین مبارک میں جمع ہو گیا، جس سے آپ کی پنڈلیاں، آپ کی تلیاں اور آپ کے نالین مبارک آپس میں چپک گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس تاریخی مسجد کے پاس پہنچ آئے ہیں۔ یہ مسجد بلال ہے، اور اس سے تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں گے تو یہ مسجد وہ جگہ آ جائے گی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں اپنا کچھ دیر آرام کیا تھا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اور اسی جگہ کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے کے آئے تھے۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا تھا، تو حضرت زید بن حارث کبھی آپ کو دائیں طرف سے بچاتے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر برسنے والے تمام پتھر اپنے جسم کے اوپر سہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم مسجد رسول کے پاس پہنچائے ہیں اور گاڑی پار کر کے ہم آ گئے ہیں۔ آپ کو دکھائی دی جانے والی یہ مسجد رسول ہے، اور اس کو عرف عام میں یہاں کے لوگ مسجد کو کہتے ہیں۔ آپ کو اس کا اندرونی، بیرونی اور اس کے اندر جو زیارات کی جگہ ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ تھوڑی سی آپ کو اس کا دور سے ویو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس کا منظر کشی آپ کو محسوس ہو جائے۔ آپ کو دکھائی دی جانے والی یہ پہاڑی اور اس کے دامن میں موجود مسجد رسول کا منظر ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی حالت میں کچھ دیر آرام کیا تھا اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اس کا اندرونی اور بیرونی منظر آپ کو آگے چل کے میں تھوڑا سا کرواتا ہوں۔ یہ وہ پہاڑی ہے، یہ اوپر آپ کو دکھائی دے جانے والا یہ پتھر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی مبارک اوپر کر کے اس کو روکا تھا، جو اوباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک رہے تھے۔ اس پتھر کے بارے میں جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہاں کی عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کی قرآن اور حدیث سے آپ مجھے کوئی بھی اس کی تفصیل نہیں ملی۔ مسجد کے اندر 2-3 پتھر موجود ہیں جو کہ مختلف واقعات کی طرف اس کا اشارہ کرتے ہیں، وہ ان پتھروں کی بھی آپ کی زیارت کرواؤں گا۔ اب چلتے ہیں مسجد کے اندرونی منظر کی طرف۔ یہ اس کا تھوڑا سا ویو ہے محلے کا، آپ اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ اس ٹائم پہ کیا حالات ہوئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کنسٹرکشن نئی ہوئی ہے، سارا کچھ نیا ہوا ہے۔ یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد سلطنت عثمانیہ میں اس کو بنایا گیا، اور اب ہم مسجد میں انٹر ہونے لگے ہیں۔ مسجد ہے، مسجد کے جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو یہ پتھر کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں آیا تھا تو یہاں پہ کارپیٹس وغیرہ نہیں تھیں، لیکن اب یہاں پہ کارپیٹ وغیرہ بچھی ہوئی ہے، اور مسجد کی تزئین و آرائش تھوڑی سی ڈیولپ کی گئی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے اس کو وہیں پہ ہی رکوا دیا تھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ طاقت تھی، وہ معجزات میں یہ شامل ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے اوباش لڑکے اس پتھر کو نیچے گرا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ پتھر وہیں پہ ہی رک گیا۔ مسجد کا بیرونی منظر آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو دکھائی دیے جانے والا یہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی حالت میں اس پتھر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک مبارک لگائی تھی، کمر مبارک لگائی تھی، اور یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کا نشان ہے۔ جب آپ زخمی حالت میں آپ نے اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی، کمر مبارک لگائی، تو یہ نشان اس پتھر کے ساتھ لگا، اور اس پتھر نے بھی غنیمت سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ یہ جو آپ کو دیوار دکھائی دی جا رہی ہے، یہ اس مائی کے گھر کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ دوسری سائڈ کے اوپر آپ کو ایک وائٹ کلر کا یہ پتھر نظر آ رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی عوام کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس جگہ کے اوپر آپ کھڑے تھے۔ یہ جو آپ کو دکھائی دیا جا رہا ہے، یہ باتھ روم ہے جو یہاں کے زائرین کے لیے بنایا گیا ہے، اور مسجد میں جیسے ہی آپ ارد گرد کا اگر آپ دیکھیں تو اس ایریے کا نام جو ہے وہ حی المتنہ ہے۔
اور عربک میں اس کو متنا کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں اگر ہم پڑھیں تو خیل مسنا کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ سے کو تے کی آواز میں پڑھتے ہیں۔ ارد گرد آپ کو باغات نظر آ رہے ہیں، یہ طائف کی ہریالی ہے، اور اب چلتے ہیں مسجد کے اندرونی منظر کی طرف۔ آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں میرے پیچھے بیک سائڈ کے اوپر جو آپ کو مسجد دکھائی دی جا رہی ہے، یہ مسجد ہے مسجد کو، اس کو مسجد کنکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے آئے تھے، اس جگہ کے اوپر آپ آ کے بیٹھے تھے، اور یہ جو آپ کو کونی یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پتھر کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی تھی، اور اس کو یہ جو جگہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد معروف ہے مسجد رسول کے ساتھ، اس نام سے یہ معروف ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اس مسجد رسول کو زیارت کرتے ہیں۔ مسجد رسول کی جو کنسٹرکشن ہے، یہ چھوٹا سا محراب ہے۔ طائف کے لوگ یہاں پہ موسم کیونکہ خوشگوار ہوتا ہے، ہوا ہوتی ہے، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو شام کے ٹائم کے اوپر ہوا کی وجہ سے یہاں پہ باہر نماز پڑھتے تھے اس ٹائم پہ، تو اس لیے یہ محراب باہر کا ہے، سین کا محراب باہر استعمال کیا ہے، اور مسجد کا جو اصل احاطہ ہے وہ اندر ہے۔ یہ مسجد رسول کا دروازہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ اس کا اندر کا سین ہے۔ یہاں پہ دو کھڑکیاں ہیں، ایک اس سائڈ کے اوپر ایک اس سائڈ کے اوپر۔ یہ ابھی کسی نے اے سی بھی لگایا ہے، اے سی لگایا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ الیکٹریسٹی ساری ہے۔ یہ اس کے بٹن ہیں، ابھی چل نہیں رہی، میرے خیال میں سرکٹ بریکر آف ہے تو ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا اندر کا سین ہے، یہ اندر کا پورا ہال ہے، جس میں یہ محراب ہے، پرانی کنسٹرکشن ہے، پتھروں کی بنی ہوئی۔ یہ ایک الماری ہے، اس دور میں شاید یہاں پہ قرآن مجید یا باقی کتب وغیرہ رکھی جاتی ہیں۔ یہ کھڑکی ہے، یہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور بالکل مین راستے کی طرف اوپن ہو رہی ہے۔ اس کو مسجد رسول اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے طائف کے لوگوں کے لیے یہاں سے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، لیکن یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو لوگوں میں غلط العام ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ نماز پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر طائف تھا وہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا تھا، اور اس ٹائم کے اوپر یہاں پہ مسلمانوں کے لیے نماز فرض نہیں تھی، تو اس بارے میں میں نے یہ آپ کو مناسب سمجھا کہ یہ کریکشن کر دوں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہوگی، لیکن نماز تب فرض نہیں تھی۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں ہم آپ کو مسجد رسول کی طرف لے کے آئے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے باوجود پھر بھی ویڈیو 15 منٹ کی ہو گئی ہے، تو نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو اس کا پارٹ 2 دکھایا جائے گا، جس میں تفصیل کے ساتھ ہم اس جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس گھر کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ گھر کس کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جگہ بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہاں کے طائف کا مشہور میوہ یہ پھل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مسجد رسول کا ویو پہاڑی سے کرواؤں گا، اور اس پتھر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ کچھ ویوز ہیں جو کہ پہاڑی سے میں نے لیے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں،
اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.